فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق اور مالک اور رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ ہم تمام اس بابرکت مجلس کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارا سورہ ملک کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ کل تقریباً ہم نے 9 آیات مکمل کی تھیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے احساس کمتری اور ان کو حسارت کے طور پر کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آیا تھا، کس طرح سے ہم نے جھٹلایا۔ اب آگے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ اور دوزخ والے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو، اگر، کننا، ہم ہوتے، نسمعو، سنتے، او، یا، ناقلو، سمجھتے، ما، تو نہ، کننا، ہم ہوتے، فی، میں، اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں۔ وقالو، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول سے بنا ہے، کہنا، گفتگو یا بات۔ اگر، لو، یہ حرف شرط کہلاتا ہے۔ عربی گرامر میں لو کو حرف شرط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، ایک حرف ہے جو اگر یا کاش ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس کو افسوس کرنے کے لیے حسرت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاش پچھتاوے کے طور پر جب انسان کہے گا کہ کاش میں ایسا کیا ہوتا، اگر میں ایسا کرتا، تو اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لو۔ آگے ہمارے پاس ہے کننا۔ کننا یہ ہے کاف واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، لغوی معنی ہے ہونا، ہوتے۔ تو یہاں پر نا کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کا ترجمہ کیا ہے۔ کن کاف و نون شدہ کے ساتھ ہے، دیکھیے یہ پہلے ہے اس طرح سے، پھر اس کے بعد نون الف نا ہے۔ یعنی کن کاف و نون، ہوتے نا ہم، کننا ہوتے ہم، نسمعو سمیع سے، ٹھیک ہے؟ سین میم عین، اس کا معنی ہے ہم سنتے یا ہم کان دھرتے۔ نسمعو یہ متکلم کا صیغہ جمع، نون سے ہمیں پتہ چلا، تو اس کا معنی ہے سننا یا کان دھرنا۔ اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس او، یہ بھی ایک حروف ہے، جیسے حروف عطف اب تک ہم نے پڑھے ہیں، واو یا پھر سما، جیسا ہم ترجمہ کرتے ہیں واو کا، اور سما کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پھر سے۔ جیسے ہم نے دیکھا اس کو انگلش میں سو، یا واو کا ترجمہ ہم اینڈ سے کرتے ہیں، اسی طرح یہ ہے او۔ او کو کہتے ہیں، یہ حرف ہے، اس کو بھی ہم ترجمہ کریں گے یا، جیسے انگلش میں آپ کہیں گے نا اور، یہ نہیں تو یہ، جو چوائس آتی ہے او۔ او یا، ناقلو مادہ ہے عین قاف لام، معنی ہے
अकल, समझना, अकल से काम लेना, सोचना। अगर शरई माना देखें तो इसके माने होंगे कि अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र करना, हक और बातिल में तमीज करना, उसके डिफरेंस को जानना। माँ, माँ ये भी हर्फ है, ये हर्फ हमने इससे पहले भी देखा है, इसको नफी कहते हैं, जिसमें नहीं के माने आते हैं। माँ, तो ना, कुन्ना जो पहले गुजर चुका है, काफ और नून, और ना ये जमीर, होते हैं हम, तो ना होते हैं हम। फी हरफ जर बहुत बार आ चुका है, हरफ जर है ये, माने होते हैं अंदर में। ठीक है। असहाब वालों को कहते हैं। इससे पहले जो थे साथी हमने देखा था सूरह कहफ में, बहुत बार ये लफ्ज आया था, सौद हा बा। इसका मानी है साथ रहने वाला या साथी। और ये जो है असहाब है, ये साहब की जमा। ठीक है, ये जमा है असहाब, अलिफ के साथ ये खड़ा अलिफ जो है, यानी ये जमा है, इसके माने हैं साथी या रहने वाला या वाले। तो यहाँ पर हमने वाले का तर्जुमा किया, असहाब वाले। अस्सईर, अस्सईर कहते हैं सीन आइन रा, इसके माने हैं भड़कती हुई आग, दहकता हुआ शोला। यानी अगर शरीय लिहाज से अगर हम इसके माने देखें तो जहन्नम के एक नामों में से एक नाम है ये, जहन्नम को जो पुकारा जाता है उन नामों में से एक नाम है ये, जो के माने जिसके देगा जो शदीद गर्मी, होलनाकिया, और जो ना बुझने वाली आग, जितना भी उसे बुझाने की कोशिश करे जो बुझ ही नहीं सकती ऐसी आग को। अगर अभी हमने इसका तर्जुमा देखा आयत का कि क्या कहा है इसमें इन्होंने, कि वो कहेंगे अगर होते हम सुनने या अकल वाले या समझने वाले तो ना होते हम दोजखों में से। अब वो कहेंगे कि अगर हम हक बात सुन लेते तो आज हम इसमें से शामिल नहीं होते। तो अब अब अफसोस और हिसारत करने से क्या फायदा। अब वो कह रहे हैं, ऊपर बात चल रही थी ना कि बड़ी गुमराही में हम दुनिया में किस तरह से हमने इनकार किया था, किस तरह से कहा था, तो अब ये अफसोस कर रहे हैं कि हम गुमराही में मुब्तला थे। अब इसकी सूरत क्या थी दुनिया ही में, कि हम रसूल को और अहले ईमान की जो बातें हैं सुन लेते, ईमान की नामत अगर हमें मिल जाती, कुछ हम अगर अक्ल से काम लेते, हम जानते तौहीद को, रिसालत को, आखिरत को देखते, आखिरत के जो अकायद हमें जो नबी बता रहे हैं, हमें जिस बात का दर्ज दे रहे हैं कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, ये जिंदगी सब कुछ नहीं है, इसी चीज का वो इनकार करते थे ना, कि कैसा हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, जब सर हड्डियां हमारी सड़गल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो कैसा उस तरह उसको उठाया जाएगा। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे कि जब अल्लाह ताला सिरे से हमें पैदा करने पर कादिर है, तो उसे दोबारा किसी चीज को बनाने पर उसे को क्या वक्त लगेगा। इंसान की, एक इंसान की सोच भी देखिए, कोई भी चीज जैसे हम पहली टाइम बनाते हैं तो कुछ बिगाड़ हो सकता है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन उनसे हम सीखते हैं, जब दूसरी टाइम बनाते हैं तो वो चीज फर्स्ट टाइम से ज्यादा हमारी परफेक्ट बनती है। ये तो अस्तगफुरुल्लाह, हम मुअल्ला की मिसाल तो अपने साथ मुआयना, ये तो तवाजन कर ही नहीं सकते, मतलब दे ही नहीं सकते। लेकिन इंसान को एक समझने के लिए, तो जब तो वो तो रब्बुल आलमीन है, खालिक मालिक राजिक पालनहार। तो ये अकीदा काफिरों का, असल मुशरिकों का उस वक्त भी, कुफार मुशरिकीन में वही था ना, वो चीज को मानते ही नहीं थे कि किस तरह से हम दोबारा उठाए जाएंगे, वो समझते ही नहीं थे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आयत में जो है जहन्नमियों का जो है शदीद पछतावा होगा, वो अपना जुर्म को जाहिर करेंगे जब जहन्नम में गिरेंगे। तो अब वो खुद इकरार करेंगे कि इनके पास रसूल आए थे, किताबें आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, तकब्बुर किया और इन्होंने हक को नहीं माना। रसूल की बातों को, अगर वो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, नस्माऊ, यानी कान लगाकर सुनते, सुनने से मुराद ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरसरी सुना। तफसीर में आता है कि एक मुफस्सिर कहते हैं कि यहाँ पर सुनने से मुराद ये है यानी नक्ल, यानी वही को सुनना और मानना। और दूसरी चीज यहाँ पर जो अक्ल आई है, यानी सही सोच और फिक्र। सिर्फ सुनने से मुराद ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज को सुन लिया है और वो कान में पड़ रही है, खत्म बात नहीं, बल्कि यहाँ मुराद वो आवाज, यानी अल्लाह का कलाम, उस वही को कान में पढ़ाना नहीं है कि बस जैसे आप हम करते हैं कि लेक्चर सुन रहे हैं कोई और अपने कामों में मशगूल है, दूसरा चल रहा है, नहीं। बल्कि हर एक लफ्ज जब हम सुनने के लिए बैठे हैं तो वो लफ्ज हमें दावत हक की तरफ बुलाए, वो हमारे अंदर जाए, और हम इस नीयत से सुने कि हम उस पर इताअत करेंगे और कबूल करेंगे जो भी हक हमारे सामने आ रहा है।
یعنی اطاعت اور قبولیت کی نیت سے سننا، اور ناقل سے مراد یعنی وہ عقل ہے جو انسان کو نفع اور نقصان، یعنی کیا آپ کو اس میں ملے گا یہ فائدہ، اس میں کیا آپ کو نہیں نقصان ہوگا، آپ کا کیا اس میں خسارہ ہوگا، وہ تمیز سکھائے، جسے قرآن میں آپ دیکھیں گے، حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے، عقل سلیم کہا جاتا ہے۔ عقل سلیم سے بتایا، عقل سلیم وہی ہوتی ہے جو اپنا کہاں پر بینیفٹ ہے، کہاں پر میں لاس میں جا رہی ہوں، یہ دیکھ کر فیصلہ کرنے والے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں نا اسی طرح فیصلہ۔ کوئی اب اپنا بزنس چلانے والا اگر آپ دیکھیے، کوئی بھی لاس میں اپنا بزنس نہیں چلائے گا۔ ہاں، کچھ ٹائم کے لیے آفرز رکھیں گے، کیا کوئی چیز رکھیں گے جس میں وہ کور اپ کر سکو اگر کچھ نقصان، لیکن پھر اس کو دوسری چیز میں کس طرح سے بھی کر کر اس کو کور کر لیں گے۔ تو انسان عقل سلیم جس طرح سے دنیا کے کاموں میں ہم سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بینیفٹ سب سے زیادہ کس میں ہو رہا ہے، کس چیز میں ہمیں مل رہا ہے فائدہ، زیادہ منافع، کس میں ہم لاس میں جا رہے ہیں، تو وہ چیز ہم دوبارہ نہیں منگائیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے اس کا بزنس جس میں ہمیں، انسان سوچتا ہے، تمیز کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ دین میں انسان کی عقل سلیم ہونا، چاہے دنیا میں انسان بظاہر کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، فلسفہ ہو، ریسرچ کرتا ہو، سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، بہت بڑا میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر ہو، لیکن حقیقت میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بے عقل ہے اگر جس کے پاس دین اسلام کی سوچ سمجھ، حق اور باطل کو جاننے کی پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دنیا میں جتنے بھی یہ تھے، یہ سب جو اصحاب سعید جو دوزخ والے ہیں ہو گئے ہیں، آپ دیکھیے کفار قریش اس وقت بزنس میں بھی سب سے آخر تھے قریش کا۔ یہ دیکھیے قارون اور نمرود، یہ تو دولت میں سب سے آگے تھے، یہ جو گزرے ہیں۔ فرعون بادشاہیت میں سب سے آگے تھا، کتنا پاور اس نے کیا 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 ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اس وقت فرعون کی یہ جو چلتی ہے، ایجپٹ میں جا کبھی موقع ملا تو جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو عمارتیں انہوں نے جو تعمیر کی وہاں پہ، جو چیزوں کو انہوں نے بنایا ہے، ان کی اس وقت کی سوچ اور عقل دیکھیے کہ انہوں نے ممیز کو کس طرح سے ایک باڈی کو بغیر سڑے گئے، آج تو ہم نے ترقی کر لی ہے، آج ہم بہت سارا کیمیکلز وغیرہ کے ساتھ باڈیز کو رکھتے بھی ہیں کتنے کتنے دن تک، لیکن اس وقت اس زمانے میں ان کی باڈیز کو اتنا رکھنا، صرف بغیر بدبو کے، بغیر اس کے، اس وقت ان لوگوں نے نکالا تھا۔ یعنی اتنی سوچ سمجھ، اتنے طاقتور قومیں تھی، اتنے اونچے پورے تھے، ہر طرح سے مال و دولت سے طاقت تھی، لیکن وہ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی۔ یعنی یہ آیت کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ عقل مند، پاور، طاقت، دولت، شہرت، عزت، یہ ساری جو ہے یہاں کی فانی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، عقل سلیم اصل یہ ہے کہ ہم نے دین میں کیا تمیز کی ہے، حق اور باطل کو ہم نے جانا ہے، ہم نے اطاعت اور قبولیت کی ہے، اللہ کے آمنا صدقنا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم کائنات کی نشانیوں کو دیکھیں آخرت، اسی لیے سورت کے ہم شروع میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تمہید باندھتے ہوئے جو آ رہے ہیں، سورت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی کائنات کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، بتایا کہ کتنی برکت والا ہے اللہ رب العالمین، آسمان کی تخلیق پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عقل انسان کو دی ہے اور دو راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ سوچ سمجھ کر ایک راستے کا انتخاب کرے، ایک راستے کو چلے، جس سے اسے دنیاوی بھی اسے ملے گی کامیابی، آخرت میں تو حقیقی کامیابی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اعتراف کراتی ہے، اور کہتے ہیں عقل نقلی یعنی وحی کا سننا اور حق کو سمجھنا، یہ دو چیزیں اس میں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ وحی کا سننا، وحی اب تو وحی آنے سے رہی، یعنی یہ قرآن، ٹھیک ہے، یہ وحی ہے، اور دوسرا حق کو سمجھنا، سمجھ کر صرف حق کو سمجھ لیا ہے اور اپنے دھن میں ہم جو کرتے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سے جو چلتی چیزیں آ رہی ہیں، نہیں، بلکہ ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن کافروں کو؟ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم آیت دیکھتے ہیں، سب کو پتا ہوگی کہ سم بکم امیون، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، بس عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی حق کے معاملے میں ان کی کان اور عقلیں جو ہیں ناکارہ ہو چکی ہیں، ناکام ہو چکی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی۔ دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، لیکن جہاں حق آتا ہے تو قبول نہیں کرتے، سننا نہیں چاہتے، نہیں رہنے تو کوئی حق کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے، تو نہیں مانیں گے، وہاں ان کے دل نہیں چلنا، اب سب لوگ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، ہم کریں گے تو ٹھیک ہے۔ وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی، رسول کی سنت، یا رسول نے اس کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں شامل حال ہے، اس چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ بقرہ میں بھی کیا کہا کہ وہ کیسے ہیں، بہرے، گنگے اور اندھے ہیں۔ اصل میں نہیں ہے بہرے، اصل میں نہیں ہے وہ گنگے کہ زبان سے کچھ نہ کر سکے، اصل میں نہیں ہے اندھے، وہ بہت بڑی پوزیشنز پر ہیں دنیا میں،
لیکن اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت میں بھی فرماتے ہیں 179 میں کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی موجود ہے لیکن جن سے وہ سنتے نہیں، اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ چوپائے یعنی جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اب جانور کو دیکھیے آپ، پھر بھی جانور کو اگر ہم ٹریننگ کرے تب جیسے پالنے والے لوگوں کو پتا ہوگا کہ پھر بھی سدھر جاتے ہیں جانور، لیکن جانور کی فطرت میں کیا ہے کہ اس کو وہ سمجھ نہیں ہے، اس کے اندر وہ عقل نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے ہی بسر کرتے ہیں، شرم و حیا نہیں ہوتی جانور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا کی صفت رکھی ہے، اسے عقل دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں چوپایوں کی طرح یعنی جانور سے تشبیہ دی ہے اس انسان کو جس کے پاس آنکھ، ناک، کان، ہر چیز موجود ہے، صحیح سالم، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے وہ اندھا، بہرا، گونگا ہے، یعنی وہ چیز اس کے اندر پڑتی ہی نہیں، حق اس سے قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن سے وہ سنتے نہیں، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل بھی ہیں۔ دیکھیے کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ تو ہم اپنا معائنہ کریں کہ واقعی میں ہم کس چیز میں شامل ہیں۔ کیا ہم حق کو جاننے کے بعد صرف پڑھنے کے بعد صرف پڑھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اور ختم، پھر وہی زندگی ہے ہماری؟ ہم خود اپنا معائنہ کریں۔ اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز رکھی ہے کہ انسان اپنا خود بتا سکتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا۔ کوئی اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نیک ہیں یا آپ بد ہیں یا آپ ایسے ہیں، یہ خود ہمارا دل ہماری چیز ہمیں بتائے گی۔ ہم بظاہر لوگوں کو دکھاتے پھریں یا بولتے پھریں، لیکن ہم خود سے اپنا معائنہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے، حدیث کا مفہوم ہے، جو دنیا کے کاموں میں بہت ہوشیار ہوں گے لیکن دین سے وہ غافل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم صحیح ابن حبان فرماتے ہیں مفسر کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دنیا کے علم میں تو بہت ماہر ہوگا، ایکسلنٹ، سب سے اونچی پوسٹ کہیں گے، سب سے اچھی چیز پر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، بہت بڑا انجینئر ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے علم میں، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل جاہل ہوگا۔ وہ رات کو مردے کی طرح سوتا ہوا اور دن کو گدھے کی طرح کام کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی یہ بات سوچیے، حدیث کا مفہوم کتنا بڑا ہے کہ گدھے کی طرح دن بھر وہی حال ہوا ہے نا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف دنیا دنیا دنیا، کیسے کمائے، بزنس کیسے بڑھائیں، کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے، ایک بنگلے پر، ایک گھر پر نہیں، پہلے تو ایک گھر پر سکون نہیں، اب بنگلے پر سکون نہیں، اور بچوں کا کر رکھنا ہے، بچوں کا فیوچر ہے، گاڑی، ٹو ویلر سے سکون، آپ سائیکل پر بھی سکون سے رہتے تھے لوگ، نہیں ٹو ویلر چاہیے، ٹو ویلر آگے نہیں اب فور ویلر چاہیے، فور ویلر آگے اب اس میں بڑی چاہیے۔ ہر مطلب کسی لالچ انسان کی کسی بھی پل ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور گدھا کیا ہے؟ گدھے کو کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ گدھے کو سامان لادنے کے لیے، کام کے لیے استعمال کرتے ہیں دن بھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آخرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہو تو وہ رات کو مردے کی طرح سوتا ہے۔ جب تھک آ کر دن بھر گدھے کی طرح کام کرے گا انسان تو رات میں تو کیا کرے گا؟ اسے خوف ہے آخرت کی فکر، کیا میں نے دن بھر میں کیا کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، میں نے قبر سے بچنے کے لیے کیا کیا، جہنم کی تپش کے لیے میں ان سے بچنے کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے کیا اعمال کیے جو اللہ کو خوش کیے۔ وہ سوچنے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے گھروں میں، نہیں ہمیں تھک کر آئے سونے دو، یہی حال ہوتا ہے نا مردوں کا۔ آج کل تو عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں باہر کمانے کے لیے، کیا ہے چلو گھر میں نوکر چاکر ہیں، وہ ماحول نہیں گھر پہ، پھر ہم دعوے بھی پھر ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اپنے اعمال کو خود کہ ہم وہ سکون آنے والے اعمال اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کتنی بڑی بات ہے کہ جو دنیا کے علوم میں تو ماہر ہے لیکن آخرت کے علوم سے بالکل جاہل ہے، تو اس کو کیا کہا گیا؟ وہ رات کو مردے کی طرح سوتا ہے اور دن بھر گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم صرف سن رہے ہیں، کلاسز لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس پر اپلائی اپنے آپ کو نہیں کر رہے، کہ ہم اس کو عقل سلیم سے کام نہیں لے رہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے، اس حق کو جان رہی ہے ہماری عقل، کہ حق کو جاننے کے باوجود اسے نظر انداز کر کر دنیا کو پسند کر رہی ہے، دنیا کو حق کے مقابلے میں ترجیح دے رہی ہے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی ہمیں توجہ سے سننا، اس کا دگنا اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اسے پڑھے گا اس کے لیے بھی اجر، جو اسے سنے گا اس کے لیے بھی اجر۔ یہ آیت جو ہے، جس آیت کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، یہ آیت قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وقت میں جیسے کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا، یہاں آ کر بیٹھنا، یہ ضائع نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ ابھی اس مجلس کو بھی فرشتوں نے گھیرا ہے، اور ہر ایک ہمارے لفظ پر، ہر ایک وقت پر، ہر ایک سیکنڈ اور منٹ پر بھی ہمیں اجر اس کا ملے گا۔ تو یہاں یہ آیت ہم اس آیت میں ہم نے دیکھا عقل سلیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص کو کسی عقل سلیم اور اس کی عبادت کی جب تعریف کی جاتی تھی، جب مجلس سے بیٹھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی عقل کو دیکھو، اسے بظاہر دیکھ کر تعریف مت کرو کہ اسے گناہوں سے اس کی عقل اسے بچاتی ہے یا نہیں، کیونکہ انسان کو جو ہے اس کے اعمال کا بدلہ اس کی عقل اور اس کے سمجھ کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ کہ انسان جو عمل کر رہا ہے، آج میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، ہم ساتھ میں مل کر علم لے رہے ہیں، تو ہماری عقل نے اس بات کو کیسے تسلیم کیا کہ صرف ایک کرنا ہے کورس، چلو ایک ذمہ داری ہے، ہاں پڑھ لیے چھوڑ لیے، کہ ہماری عقل، ہماری نیت نے اس بات کو ٹھانا کہ نہیں، اس کو میں نے قبول بھی کیا ہے، جانا بھی ہے، اس کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس چیز کو کہیں گے کہ عقل سب کے پاس موجود ہے، لیکن سلیم عقل، ہدایت والی عقل، جو جنت میں لے جانے والی، جہنم سے بچانے والی، اس عقل کا ہم استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھا ہم نے کہ یہ آیت ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ جو کان اور آنکھ، جو دل ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ اصل میں ہماری یہ امتحان ہے۔ یہ نعمتیں، انہی نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ ان کے ذریعے سے آپ نے سچی ہدایت قرآن اور حدیث کو پہچانا، یا اس کا استعمال صرف دنیا کے کاموں کے لیے کیا۔ اگر دنیا کے کاموں کے لیے کیا ہے تو آخرت میں سوائے پچھتاوے کے، کاش کہنے کے، اگر کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی حال ہوا نا، ان کے پاس نبی بھی آئے تھے، اس بات کو بھی مانا انہوں نے، پھر کہا کہ ہم نے انکار کیا، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہیں ہوتے۔ پھر فاعترفوا، پھر وہ اعتراف کریں گے۔ عرفہ، عین را فا، اس کا معنی ہے جرم قبول کر لینا، کسی چیز کا اعتراف کر لینا۔ ٹھیک ہے، بذنبی، زم کہتے ہیں گناہ کو، یہ ہم، اس کے اندر ضمیر ہے ہم کی، دال نون با، لغوی معنی ہیں گناہ، اپنا قصور۔ بذنبہم، با اس میں حرف جر ہے، یہ ذم اسم یعنی گناہ، اپنے گناہ کا یا اپنے جرم کا۔ فسوقن، یہاں پر چنانچہ یا پھر کے معنی میں ہے۔ اب اس کا سحقن یہ ہے سین ہا قا، سحقن کہتے ہیں ہلاکت کو یا دوری کو۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی چیز اتنا دور ہو جانا کہ جہاں تک انسان پہنچ ہی نہ سکے، وہ چیز انسان سے اتنی دور ہو جائے کہ وہ چاہ کر بھی انسان اس چیز تک پہنچ نہ سکے۔ لی اصحاب، لی کے لیے حرف جر ہے، اصحاب ہم نے اوپر دیکھا یہ جمع ہے، بالوں کے معنی میں آتے ہیں۔ سعیر بھی ہم نے اوپر دیکھا کہ بھڑکتی ہوئی، شدید دہکتی ہوئی آگ۔ پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، چنانچہ دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہاں پر اب جو سلسلہ چل رہا تھا آیت نمبر 10 میں، وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو نو پچھتا رہے تھے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا، کہ ہم سنتے یا کاش کرتے، لیکن اب یہ اعتراف جرم ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ توبہ اور اعتراف کا وقت جو ہے دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جو ہے اللہ کا انصاف اتنا کامل ہوگا کہ انسان خود جس نے جرم کیا ہے، جو خطا کرتا ہے، جو قصوروار ہے، وہ خود اپنے منہ سے اپنے گناہ گار ہونے کی گواہی دے گا، مگر اس کا اس وقت اپنا اقرار کرنا، اپنا بتانا کہ میں گناہ گار ہوں، اسے اللہ کی نہ ہی رحمت سے دور کرے گا، مطلب نزدیک کر سکے گا، کیونکہ اب اتنا دور آ چکا ہے وہ۔ یہاں پر جو ہے نا سوق، چنانچہ وہ دوری ہے، یعنی اب وہ اللہ کی رحمت سے اور اس کی حسرت سے، اللہ کے اس سے وہ بہت دور آ چکا ہے، دوری کا سبب بن چکا ہے۔ تو اب اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر کرے۔ ہاں، ایک حدیث جس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہو، اس پر عمل کیا ہو، یعنی توحید پر جو قائم ہو،
توحید پر جو قائم ہوگا، جس نے زندگی میں کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کتنے سو سال قیامت کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ اس کی سزائیں مکمل ہونے کے بعد دوزخ میں جتنا بھی اس نے گناہ کیے اس کے بعد پھر اس کو بخش دیا جائے گا۔ واللہ عالم وہاں کے دن، وہاں کی وقت کتنا لمبا اور کیسا ہوگا دنیا کے مقابلے میں۔ ہماری طاقت اتنی بھی نہیں ہوگی کہ وہاں کی سختیوں کو ہم برداشت کر سکیں۔ تو ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت جو ہے دوزخیوں کا حال، ان کی حالت کا ذکر فرما رہی ہے کہ کیسے ان کے پاس کفر اور حد درمی کا اب کوئی عذر، جو دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے کرتے تھے، اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، اب وہ توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی دور آ چکے ہیں، فسوقن، یعنی اتنی دور اللہ کی رحمت سے پھینک دیے گئے ہیں کہ اب ان پر کبھی بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی دور وہ آ چکے ہیں، جس کا ہم نے لغوی معنی دیکھا، کیونکہ دوزخ میں ان کو جو ڈالا گیا ہے اب وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آیا کس وجہ سے وہ اعتراف کریں گے، یہاں پر وہ خود اپنا اعتراف سیگا بتا رہا ہے ہمیں کہ دم بھی ہم، یعنی تمام گناہوں کی جڑ اپنے یعنی رسول کا انکار اور کفر، اس پر اکڑے رہنا، یہی چیز ہے نا۔ وہ دیکھیے ماننے کو ان کے بھی نظر میں تھا خدا، لیکن کس شکل میں تھے ان کے پاس؟ 360 کی بتوں کی پوجا کرتے تھے، خدا تھا ان کے پاس، لیکن ہر خدا بارش کا الگ، آگ کا دیوتا الگ، ہر طرح کے بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے۔ تو اصل یہاں پر یہ چیز یہی ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو ایک جاننا، ہر چیز میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارا ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، وہ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ایک خدا کو مانتے نہیں تھے، دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں تھے، اور تیسرا رسولوں کا انکار کرتے تھے، اس کتاب کو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے اللہ کے کلام کو کہ من گھڑت ہے۔ تو یہ تمام حجتیں، اسی لیے انہوں نے یہاں پر اپنے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، کامن یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کو انہوں نے یہاں پر اپنا کر کر خاص کیوں لے کے آئے، کیونکہ ان کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے گناہ، یعنی ان تمام گناہوں کی جو جڑ تھی، اس گناہ ایک ہی ان کا جو تھا یہاں پر ذکر جو لایا گیا ذنبی ہم، ان کے گناہوں کو یعنی ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خود کہیں گے کہ ہمارے گناہ، ایسا نہیں ڈالیں گے کہ جیسا دنیا میں کہتے تھے نا ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، دنیا میں اس کی وجہ سے، وہ آخرت میں وہ پیش ہی نہیں کر، ان کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل موجود تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے باپ دادا سے چلتا آ رہا میں کروں گی، یا میرے پڑوسی نے کہا تھا میں اس لیے کر رہی ہوں، یا میرے بڑوں نے کہا تھا میں اس لیے کر رہی ہوں۔ اسی لیے خود ہر ایک اپنا اپنا گناہ کا، اپنے اپنے جرم کا ارتکاب کرے گا، کہے گا کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ خود بتائے گا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اور یہاں پر سوپن کو ہم نے دیکھا کہ جس کا مطلب یہ کہ اتنا دور پھینکنا، اتنا دور پھینکنا کہ وہ دوبارہ اس میں پلٹ کر نہیں آتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو لعنت کی گئی ان وقتوں کے لیے، تو ان کے لیے رحمت کے جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ تو یہ آیت اللہ کے عدل کامل کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہمیں علم آنے کے بعد بھی، اعتراف ہونے کے بعد بھی، ہم اس چیز کو حق کو جاننے کے بعد بھی ہم کتنا اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو قرآن اسی آیت کے متعلق تو سورہ ملک میں ہم نے آیت نمبر 9 میں دیکھا کہ وہ کیا کہیں گے کہ اسی طرح کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، قالوا یا ویلنا، اے ہماری بربادی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ کیونکہ وہ وقت کیسا ہوگا، انسان کی صرف انہوں نے کہا ہم ہی ظالم تھے، لیکن ساتھ میں انسان کے اس وقت وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوگا، اس کی، کیونکہ اس کی خود باڈی پارٹس، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، جو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتیں ہمیں دی ہیں، جن سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس دن منہ کھول کر بولنا شروع کر دیں گے۔ اس بارے میں ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہوں کے پر جو مہر تھی وہ ساری کھل جائے، لگے گی، اور ان کے منہوں پر مہر لگے گی تو کون بات کریں گے؟ وہ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کریں گے، بتائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں ہم نے اس کی بہت تفصیلی تفسیر دیکھی ہے۔ تو بغیر اعتراف کے یہ آیتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا قانون دیکھ رہے ہیں ہم، کہ بغیر اعتراف کے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کی بھی مرضی کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، یا بغیر عدل و انصاف کی کسی کو ڈالا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ خود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک
جہنمی نہیں ہوتا جب تک خود وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی نہ دے دے، یعنی وہ خود مان لے کہ وہ گنہگار اور کافر تھا، ٹھیک ہے، اور جب اس کے اعمال کو وہ خود اقرار کرے کہ ہاں یہ میرے ہی اعمال تھے، یہ میں نے ہی کیا تھا، میں نے ہی انکار کیا تھا دنیا میں، تو تب تک اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں تمہیں مہلت ہے، سانس گلے میں جب تک موت کا فرشتہ نہ دیکھے تم توبہ کر لو، تب بھی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے بعد فسوق چنانچہ تمہیں اتنا دور پھینکا جائے گا اللہ کی رحمت سے کہ پھر تمہارا واپس لوٹنا بہت مشکل ہے، کہ دنیا کی زندگی میں ہی اگر ہمیں پتا ہے تو ہم سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لیں۔ تو یہ دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھا، انشاءاللہ پھر کل ہم آگے آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ اب تک کہ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو، اگر، کننا، ہوتے ہم، نسمعو، سنتے، او، یا، نعقلو، سمجھتے، ما، تو نہ، کننا، ہم ہوتے، فی، میں، اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں، فاعترفوا، پھر وہ اعتراف کریں گے، پھر اعترفوا، اعتراف کریں گے، یہ واو کی وجہ سے ہم نے جمع کیا ہے، وہ اعتراف کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، اپنے قصور کا یا اپنے جرم کا، فسحقن، چنانچہ یا پھر یا پس، سحقن، دوری ہے، لی، کے لیے، حرف جر ہے، اصحاب، والے، السعیر، دوزخ والے، لی اصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ بارک اللہ فیکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا کرے جو ہم حق اور باطل کو پا سکے اللہ تعالیٰ، اور حق کو پانے کے بعد اس پر ہم چلیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جو بھی حق بات آج میں نے کہی ہے، میری زبان سے جو نکلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو غلطی کوتاہی ہو وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔